السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم مشکوٰۃ شریف کی جلد دوم کی کچھ احادیث لے کر چلیں گے، اور یہ شروع کی چند احادیث جو ہیں یہ لین دین کے معاملات اور تجارت کے معاملات میں ہیں۔ ان کے بارے میں بڑی اہم ہدایات ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنا اصول بنا لیں تو ہم اللہ کی رضا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے لین دین کے اور کاروباری معاملات میں برکت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی حدیث میرے جلد دوم ہے، یہ مشکوٰۃ شریف کی، اس کی پہلی حدیث ہے یہ حلال روزی کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 2639/1۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جو اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھائے، اور نبی داؤد نے بھی اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس میں دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی کو بہترین روزی کہا ہے، یعنی محنت سے جو بھی روزی کمائی جائے وہ بہترین روزی ہے، حلال روزی اور بہترین روزی ہے، اور اسی میں برکت ہے، اسی میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ نبی داؤد بھی اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ وہ لوہے کا فن جانتے تھے، لوہے کو مولڈ کرنے، اس کو ڈھالنے، مختلف سانچوں میں ڈالنے کا یہ ان کا پیشہ تھا۔ اسی طرح تقریباً تمام نبی کوئی نہ کوئی محنت کا کام کیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ بکریاں چراتے تھے، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع میں بکریاں چرائیں، اس کے بعد پھر جب شادی ہو گئی بی بی خدیجہ سے تجارت میں آ گئے آپ، تو ہر نبی نے محنت کی سے روزی کمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی محنت کی روزی کمائیں۔ بہرحال پیسہ لگا کر بھی تجارت میں حصہ لیا جا سکتا ہے، جس میں محنت ہماری شامل نہ ہو، وہ حرام نہیں ہے، لیکن بہتر روزی اسی کو کہا گیا ہے جو خود اپنے ہاتھ سے کمائی جائے۔ دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 2640/2۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جس کا کھانا حرام، لباس حرام اور حرامی میں پرورش کیا گیا، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مسلم شریف۔ یعنی اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کا کھانا بھی حرام کا ہے، حرام کی کمائی ہے، حلال کی نہیں ہے، محنت کی نہیں ہے، یا کوئی تجارت کی نہیں ہے، غلط طریقے سے اس نے کمایا ہو، اس کا لباس بھی ایسا ہو، اس کے سارے کام بھی ویسے ہوں، پرورش ہی اس کی جو نا اسے حرام کی کمائی سے ہی ہو، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ کیسے قبول ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ سب کچھ حرام کے مال سے کمایا ہے، اس کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی ہو، تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انہی کی دعا قبول کرتے ہیں جو محنت کی روزی کھاتے ہیں، حلال کی روزی کھاتے ہیں۔ تیسری حدیث ہے شراب کی ممانعت۔ حدیث نمبر ہے 2657/19۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر یعنی بنانے والے پر، اور اس کے اٹھانے والے پر، اور اس پر جس کے لیے اٹھائی گئی ہے۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ کی۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں بھی شراب کی ممانعت آئی ہے، اور یہ حدیث اسی کی تائید میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یعنی شراب پینا تو حرام ہے ہی ہے، منع ہے ہی ہے، لیکن اس سے متعلق ہر کام، یعنی شراب کو بنانا، بیچنا، لے جانا، خریدنا، یہ سب کام پہ حرام ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ پھر ایک حرام چیز کے لیے
محنت کی جا رہی ہے، یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، تو وہ کیسے حلال ہو سکتے ہیں؟ انہی ذریعوں سے تو پھر وہ شراب پہنچتی ہے پینے والے تک، تو پھر اس کا پینا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث میں ہمیشہ ہمارے مد نظر رہنی چاہیے، اور اسی لیے زندگی میں ہمیشہ شراب جیسی لعنت سے بچنا چاہیے۔ اس کے بے شمار اور دوسرے نقصانات ہیں، وہ الگ موضوع ہے، لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں ہمارے مد نظر رہنا چاہیے۔ پھر اگلی حدیث ہے قسم کی زیادتی۔ حدیث نمبر ہے 2672/4۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کی زیادتی کا رواج برکت کو زائل کر دیتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ بھی تجارت کے معاملات میں دیکھیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مال بیچنے کے لیے ہر طرح کی قسمیں کھانے لگتے ہیں کہ نہیں وہ خدائی قسم یہ مال بالکل خالص ہے، بالکل تازہ ہے، اور فلانی جگہ سے لایا گیا ہے اور اتنے میں حاصل کیا گیا ہے، تو ہم اس کو اتنے کا بیچ رہے ہیں، اور قسم کھا کھا کے ہر بات کہی جاتی ہے۔ تاجر اپنے مال بیچنے کے لیے پورا زور لگا دیتے ہیں، اور اس میں خدا کو بھی شامل کر لیتے ہیں، قسمیں کھانے لگتے ہیں۔ تو یہ چیز ارشاد فرمایا گیا کہ بہت غلط ہے، اس سے تجارت میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مال تو شاید بک جائے، جب اتنی قسمیں کھا رہا ہے آدمی تو پھر کوئی سیدھا سادہ آدمی یقین بھی کر لیتا ہے اور خرید لیتا ہے مال، لیکن برکت نہیں رہتی پھر اس تجارت میں، اس مال میں۔ تو جب حضور نے ارشاد فرمایا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے احتیاط برتیں۔ سچے تاجر کا درجہ، یہ حدیث نمبر ہے 2674/6۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا دیانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی، دارمی اور دارالقطنی کی حدیث ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، سبحان اللہ۔ یعنی نیک، اگر تجارت میں آدمی نیکی پر قائم رہے، بے ایمانی نہ کرے، حرام نہ حاصل کرے نہ بیچے، اور جیسا کہا گیا ابھی کہ قسمیں نہ کھائے، اور یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ان پر چلے، ان پر عمل کرے، سبحان اللہ، تو اس کا درجہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا عظمت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے؟ صرف یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا خیال کریں اور حلال کا کاروبار کریں، حلال بیچیں، حلال کھائیں، اور ایمانداری سے کاروبار کریں۔ کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، تو لازم ہے، لیکن ایمانداری سے کی جائے تو اتنی برکتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور آخرت میں ہمارا درجہ اتنا بلند ہو سکتا ہے۔ پھر ایک حدیث ہے خرید و فروخت کی چند ہدایات۔ حدیث نمبر ہے 2721/12۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلے کو قبضے میں لینے سے پہلے فروخت نہ کرو۔ یعنی بڑی اہم ہدایت ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ ارشاد یہ کیا ہے کہ اپنے کوئی غلہ باہر سے آ رہا ہے کہ کسی دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے، تو اس کو پہلے اپنے قبضے میں لے لو اور پھر فروخت کرو۔ اس کی مصلحت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے تو اس کو چیک کریں گے کہ وہ کیسا ہے، اس کے بعد پھر بیچیں گے۔ اگر وہ مال خراب ہوا اور بغیر دیکھے ہم نے قبضے میں لیے، بغیر ادھر سے لیا اور اس کو کہہ دیا لے جاؤ بھائی یہ مال یہ ادھر سے پڑا ہے ادھر اٹھا لو، ادھر بغیر چیک کیے اس کو اگر ہم بیچیں گے تو یہ ہمیں نقصان ہو سکتا ہے کہ ہمارا کاروبار خود خراب ہو سکتا ہے وہ مال صحیح نہیں ہو اور ہم باہر اس کو بیچ دیں، اور پھر خریدنے والا آ کے ہمارے سر پر روئے کہ بھائی ہمیں کیا خراب مال بیچ دیا، وہ سیدھا مال بیچ دیا، سڑا ہوا مال بیچ دیا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے اس صلاح تاکید فرمائی کہ قبضے میں لینے سے پہلے فروخت نہ کرو۔ پھر اگلی حدیث ہے 2721/12۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سامان لانے والوں سے جا کر نہ ملو، اس وقت مال نہ خریدو جب تک کہ وہ مال بازار میں نہ اتار دیں، اور اس وقت تک مال نہ خریدو جب تک وہ مال بازار میں نہ اتار دیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ بھی تجارت کے لیے بڑی ہی کارآمد حدیث ہے۔ تجارتی معاملے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو نا تم جو کوئی مثلاً کوئی تاجر ہے باہر سے کوئی مال لے کے آیا ہے تو اس کو پہلے اتارنے دو مال۔ وہی والی بات ہے کہ وہ جو ہم خریدار ہیں، ہم فروخت نہیں کر رہے، ہم خریدار ہیں،
تو اس کو تجارت کے مال کو پہلے اتارنے دو، اتر جائے اس کو پھر چیک کرو اور چیک کر کے لو. ایسا نہیں ہو کہ کوئی غلط مال لے لو، کوئی سڑا ہوا مال لے لو، بوسیدہ مال لے لو، پھر نقصان ہو جائے. تو اتارنے سے پہلے مساہر سامان اترنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کیسا ہے. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، دوسروں کو بھی دکھا سکتے ہیں. لیکن ایک مال اگر کہیں جہاز پہ لدا ہوا ہے اور وہیں سے ہم سودا کر دیں اس کا، اگر وہ مال خراب ہوا تو خریدار تو ہمارے گلے پڑ جائے گا، یا ہم نے اپنے لیے خریدا ہے تو وہ ہمارے گلے پڑ جائے گا. تو بڑی اچھی ہدایت ہے کہ بازار میں آ جائے مال، سب تاجر آ کے اس کو دیکھ لیں، آپ بھی جا کے دیکھ لیں، اطمینان ہو جائے، پھر مال خریدیں، اس کا سودا کریں. پھر اگلی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کی بولی پر بولی نہ لگائے اور اپنے بھائی کے پیغام میں نکاح پر اپنا پیغام دے مگر جب اس کو اجازت دے دی جائے. اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو وہی بات کہ بھائی کی بولی پر بولی لگائے. مال جب نیلام ہو رہا ہوتا ہے تو خواہ مخواہ بولی بڑھانے کے لیے لوگ جو نا ایک کے اوپر ایک بولی لگاتے چلے جاتے ہیں. کسی نے کسی مال کے بارے 100 روپے کا ہے تو ایک یعنی جینون نہیں، تاجر نہیں ہے، لیکن صرف اس کا مال فروخت کرنے کے لیے وہ جھوٹی بولی 120 کی لگا دیتا ہے. اب دیکھتا ہے جینون تاجر دیکھتا ہے یار 120 کی بولی لگی تو 150 کی لگاتا ہے. تو اس طریقے سے خواہ مخواہ پرائز بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے بھائی کی بولی پر بولی نہ لگاؤ. یعنی دیکھو کہ بولی ٹھہر گئی ہے اور اس کے آگے نہیں جا رہی ہے تو خواہ مخواہ بولی نہ لگائیں کہ اس طرح پرائز بڑھے. اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اور دوسری بات کہی کہ پیغام نکاح پر اپنا پیغام دینے بھی نہ دیا جائے. یہ بھی بڑی اچھی حدیث ہے اور ہمارے عام زندگی میں بڑی کام آنے والی چیز ہے. یعنی ہمیں فرض کیجیے کہ 2 بھائی ہیں یا کوئی رشتے کا بھائی ہے، دوست ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا رشتہ فلانی جگہ گیا ہوا ہے کسی لڑکی کے لیے شادی کے لیے. اب ہم اس کے اوپر پھر جا کے ہم اپنا رشتہ پیش کر دیں، اس سے منع کیا گیا ہے. سمجھے نا؟ تو ایک پیغام اگر جا چکا ہے اور لڑکی والے مطمئن ہیں تو پھر خواہ مخواہ اپنی طرف سے جا کے ایک نیا پیغام دینا مناسب نہیں ہے. اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو مبارکباد دیں آپ ان کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو. اگر وہ قبول نہیں کرتے، لڑکے والے مطمئن نہیں ہیں، وہ خود چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا پیغام آئے اور وہ اس کی اجازت دیں تو پھر آپ اپنا پیغام پیش کر سکتے ہیں. یہ ایک اخلاقی اصول ہے، اس پہ بھی اگر ہم عمل کریں تو بہت سے فتنوں سے بچ سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.